ابھی اگلی کہانی نہیں، شروع کرنے کے لیے اہل بیت کے شیعہ کی نشانی اپنے اندر پیدا کی۔ میں 20 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، مجھے نہیں پتا، تمہیں پتہ لگ گیا؟ یا وہ کہے گا علماء کی توہین کرتے ہو فلان، کچھ نہ کچھ کر کے نکل جائے گا، چونکہ اسے پتہ چل جائے گا اصل بات اس کے پاس۔ اس لیے کہ یہ معاملہ بہت پیش آتا ہے کہ جب تقریر تیار کر رہے ہوتے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مزہ کون سی روایت سن کے آئے گا لوگوں کو۔ اگر کوئی بندہ ہر روز عادت ڈال لے 10-15 منٹ ابھی اگلی کہانی نہیں شروع کرنے کے لیے، اینڈ نہیں سٹارٹ، کہ بھائی میں اور زیادہ نہیں تو سادہ ترجمہ ہی پڑھوں قرآن کا، شیعہ عالم کا، کسی دوسرے کا نہیں، آپ 10-15 منٹ روز دیں، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات سے آپ کی اجنبیت ختم ہوتی جا رہی، مانوس ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بار بار جب آپ پڑھیں گے کوئی بھی کتاب ہو، قرآن تو قرآن ہے، آپ اس کی باتوں سے آشنا ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اہل بیت کے شیعہ کی نشانی اپنے اندر پیدا کی، آپ نے قرآن کو پڑھنا ریگولر اپنی لائف کا حصہ بنا لیا، توجہ فرما رہے، اور پڑھنا بھی ویسے جیسے انہوں نے بتایا ہے، نہ جیسے ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، جیسے اہل بیت نے بتایا۔ سارا معاشرہ ایک طرف کھڑا ہو اور اہل بیت دوسری طرف کھڑے ہو، سارا معاشرہ جھوٹا ہے، وہ سچے ہے، توجہ فرما رہے۔ انہوں نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ بھی ہمارے یہاں رائج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، توجہ فرما رہے۔ ائمہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور کیا جائے، اس سے عبرت لی جائے۔ بہرحال جب آپ وہ قرآن صرف ترجمے کی حد تک پڑھنا شروع کریں گے، پھر آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، ورنہ قیامت تک آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ اور کیا صلاحیت پیدا ہوگی؟ کہ جب علامہ حیدر نقوی صاحب مد ظلہ العالی تدامت جتنا بھی بڑا آ جائے گا، جیسے ہی وہ کوئی ایسی بات کرے گا، چاہے امام سے منسوب کرے چاہے رسول اللہ سے منسوب کرے، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن میں اس موضوع پر کچھ اور کہا گیا ہے اور یہ بات اس سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو آپ پھر علامہ صاحب سے بعد میں بے شک آرام سے سوال کریں گے، آگا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے جو حدیث بتائی ہے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پھر دیکھیے تماشا کیا ہوگا، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر تو اس کو سمجھ آ جائے کہ بھی کام گڑبڑ ہو گیا تو جو مان جائے وہ پھر بندہ ہی کیا، وہ آپ سے کہے گا میں 20 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، مجھے نہیں پتا، تمہیں پتہ لگ گیا۔ دوست میں نہیں آنا پھر، یعنی آپ بزرگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت عالم ہیں، مجھے غلط سمجھ آئی ہوگی، لیکن یہ آیت ہے، یہ کہہ رہی ہے اور یہ روایت ہے، آپ بتائیں یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ تو یقین رکھیں آخر میں اسی کا ٹائر پنچر ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یا وہ کہے گا علماء کی توہین کرتے ہو فلان، کچھ نہ کچھ کر کے نکل جائے گا، چونکہ اسے پتہ چل جائے گا اصل بات اس کے پاس۔ اس لیے کہ یہ معاملہ بہت پیش آتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا، جو حق بات کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، پہلے ہی پرکھ کر صحیح باتیں بیان کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جب تقریر تیار کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مزہ کون سی روایت سن کے آئے گا لوگوں کو، زیادہ جلدی جنت میں پہنچانے والی کون سی ہے، باقی اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، ہمیں کیا اس سے۔ یہ پریکٹس آپ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رغبت پیدا کریں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو فرامین سنا ہے یہ ائمہ ہی کے فرامین، کہ جو بالکل اجازت نہیں دیتے کہ بغیر اللہ کی کتاب کے ساتھ سامنے رکھے ہوئے حدیث کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے۔ جتنا جھوٹ پھیلا ہے حدیث کے نام پر وہ اسی لیے پھیلا ہے چونکہ اللہ کی کتاب کو زندگیوں سے نکال دیا گیا۔ بڑی مکاری سے کیا جس نے بھی یہ کام کیا کہ وہ فلٹر ہی ان کا نکال دو جس سے یرکان سے بچنا تھا انہوں نے۔ اب اینڈ میں پتہ چلے گا بھائی کالا یرکان ہوا ہے یا پیلا ہوا ہے یا سرخ والا ہوا، فی الحال تو کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔